بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم پچھلے پروگرام میں 813 نمبر حدیث پاک پر پہنچے تھے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب عقد الثیاب وشدها ومن ضم الیہ ثوبہ اذا خاف ان تنکشف عورتہ، کہ جب کسی شخص کو ستر کھل جانے کا خطرہ ہو تو کپڑے کو گرہ لگانے اور اسے اوپر سے باندھ لینے کا باب۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ شروع اسلام میں مسلمانوں کے پاس خصوصاً جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو مال و متاع کی قلت تھی، اور بعض اصحاب ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس صرف ایک کپڑا تھا، یعنی بڑی چادر جیسے ہوتی ہے تو اس کو اس طرح لپیٹ کر اور یہاں پہ گرہ باندھ لیا کرتے تھے، اور وہ پوری نیچے تک ایک چادر ہوتی تھی۔ اب لازم بات ہے ایک چادر ہے، اگر آدمی سجدے میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ستر کھل جائے، یعنی کھلتا نہیں تھا لیکن اس میں پھر بھی خوف ہو سکتا ہے کہ شاید ہوا سے یا کیسے ستر وغیرہ کھل جائے۔ تو اب اس کے تحت یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ حدیث پاک میں اس چیز کا بیان تھا جس کو بیان کرنا مقصود تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ تو جو اس طرح قسم پرسی کے عالم میں ابتدائی دنوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان ہوا کرتے تھے، وہ یہی کرتے تھے کہ ایک بڑی چادر لی، اسے پورے بدن پہ لپیٹا اور یہاں پہ دونوں سروں پر گرہ لگا کر پھر وہ نماز ادا کرتے تھے۔ اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر پورا بدن ڈھکا ہوا ہو اور نیچے مطلب کچھ نہ پہنا ہو بالفرض تو وہ نماز ہو جائے گی، یعنی پورا ستر ڈھکے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم سے متصل کوئی چیز جیسے ہم پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں یا شلوار ہے یا پینٹ وغیرہ ہو ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اوپر سے نیچے تک ایک پورا کپڑا ہو، پورا بدن چھپا ہوا ہو کہ سائڈ سے کوئی دیکھے تو اس کو ستر کھلا ہوا نظر نہ آئے، تو اتنا بھی کافی ہوتا ہے، جس سے کہ اس حدیث سے ظاہر ہوا۔ تو اب وہ حدیث دیکھیں، 814 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور اپنی چادروں کے چھوٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان چادروں کو اپنی گردنوں میں گرہ لگا کر باندھا ہوا ہوتا تھا۔ پس خواتین سے کہا گیا کہ تم اس وقت تک اپنے سروں کو نہ اٹھانا حتیٰ کہ مرد سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، یعنی کہ سجدے میں جاتے ہیں پیچھے، کیونکہ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے، پھر مرد صحابہ ہیں، پھر بچے ہوتے تھے، اس کے بعد پھر آخر میں عورتوں کی صفوف قائم کی جاتی تھی، اور اگر بچے نہ ہوں تو پھر مرد ہیں، پیچھے عورتوں کے صفوف ہیں۔ اب سجدے میں سے جب انسان اٹھتا ہے تو ویسے تو نگاہوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، نگاہ ادھر ادھر نہیں جاتی، لیکن پھر بھی کبھی اچانک اٹھ سکتی ہے، اور وہاں پر لباس کا معاملہ یہ تھا تو اس لیے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب تک مرد نہ اٹھ جائیں آپ سر نہ اٹھائیں۔ تو اب اس قسم کی چیزوں کا بیان کا یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز ایسی بیان کر دی گئی ہے، لیکن یہ ایسے ہی بیان نہیں ہوئی ہے، حقیقتاً ایک ایک چیز سے سینکڑوں احکام نکالے جاتے ہیں، کیونکہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کے سامنے ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی جب کسی چیز کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائیں، اس کو رد نہ کریں، اسے غلط قرار نہ دیں، تو نبی کی خاموشی ہی اس چیز کے جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ لہذا بالکل جب صحابہ کرام نے اس طرح نماز پڑھی اور سرکار نے کوئی آبجیکشن نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر سے اگر بدن ڈھکا ہو، اندر سے نہ ڈھکا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اسی سے اب دیکھیں بہنیں یہ مسئلہ دیکھیں کہ بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم ہاف آستین پہنی ہوئی ہیں، بالکل بازو کھلے ہوئے ہیں، لیکن اوپر سے ایک بڑی چادر لے لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اب اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں بالکل ہو جائے گی، کہ بظاہر اگر چادر نہ ہوتی، یہ ہاتھ کھولنا عورت کا، یہ عورت کا ہاتھ پورا ستر میں ہے اور ستر کھلا ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن جب ظاہر طور پہ سامنے کپڑا آ گیا، اب نیچے اگر ہاتھ بڑھانا ہے بھی تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ایک بہن نے بڑی چادر پہنی ہوئی ہے جو نیچے تک لٹکی ہوئی ہے، اب اور جو نیچے جو شلوار پہنی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جب وہ مثال کے طور پر رکوع میں جاتی ہیں یا سجدے میں جاتی ہیں تو وہ شلوار کے پائچے عموماً ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑے سرک جاتے ہیں اوپر کی طرف، اور ٹخنے بھی کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پنڈلی اتنی کھل جاتی ہے، لیکن
وہ نظر نہیں آتی سائڈ سے کیونکہ بڑی چادر اس کے اوپر لی ہوئی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ستر جب کسی کپڑے سے ڈھکا ہو تو اندر اگر کھل بھی جاتا ہے کچھ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے یہ بڑی چادر۔ اب مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بہن ہے، ان کی گھٹنے کے پاس سے شلوار پھٹ گئی ہے، انہیں احساس نہیں ہے۔ اب اگر یہ اوپر چادر نہ ہوتی تو گھٹنا ایک پورا عضو ہے اور اس کا 1/4 اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہے تو نماز عورت کی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہماری بہن کوئی ایسی ہیں جنہوں نے اوپر چادر لی ہوئی ہے اور یہ پھٹا ہوا حصہ اس چادر کے نیچے ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے، تو اس لیے ان مسائل کو اب دیکھیں، ایک ایک چیز سے بھی کتنے مسئلے نکلتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی سچویشن، ایک نہیں سینکڑوں ایسی سچویشنز قائم فرمائی ہیں، وہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں اور ان سے احکام شرع نکالے جائیں اور قیامت تک کے آنے والے اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب لا یکف شعرا، نمازی بال نہ موڑے، اس کا باب۔ یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے، برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، 815 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور نہ کپڑوں کو موڑیں اور نہ بالوں کو۔ تو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سجدے کی حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ پیشانی زمین پر رکھیں، بس اس سے سجدہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی طرف اشارہ کیا، اس لیے ناک کا لگانا واجب قرار دیا۔ باقی چونکہ اعضاء حقیقتاً سجدے کے لیے مختص نہیں ہیں، کیونکہ سجدہ تو پیشانی کو جھکانے کا نام ہے، پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے، تو اس لیے ان کا لگانا کوئی فرض نہیں ہے۔ لیکن پنجوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الگ ایک حدیث پاک ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اپنی 10 انگلیوں کو دبا کر ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا کرتے تھے، یعنی پاؤں جیسے کھڑا ہوا ہے اور یہ انگلیاں دبائیں تو رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جاتا تھا۔ اور اس میں چونکہ دوام اور استمرار والے الفاظ ہیں، ہمیشگی والے الفاظ ہیں، اس لیے فقہا نے پھر یہ قید لگائی کہ پنجے جو ہیں وہ زمین پر لگنے چاہیے، اور یہ نیچے کا جو پیٹ ہے کم از کم یہ لگنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایسا کیا ہے۔ تو اس کے پھر نتیجے کے طور پہ فقہا نے فرمایا کہ ایک انگلی کا 10 انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض، 3 انگلیوں کا، دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب، اور 10 کو موڑ کر قبلے کے رخ کی طرف کر دیں تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ لیکن یقیناً یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو آسانی سے سب کچھ کر سکتا ہو۔ اگر کسی کا بدن بھاری ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے لیکن ایک انگلی بھی صحیح طرح پوری نہیں مڑ پاتی کیونکہ وزن زیادہ ہوتا ہے، پاؤں موٹا ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح پنجے آرام سے مڑ نہیں پاتے، تو اس کے لیے حکم ہے جتنا وہ کر سکتا ہے کرے، یہ نہیں کہ انگلیاں توڑ دے اپنے دبا کر یا شدید پین میں مبتلا ہو، یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں ہیں وہ یقیناً اسے نہیں کریں گی، کیونکہ خواتین کے لیے بارہا میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام سے، تابعین سے یہ چیزیں منقول ہیں کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، وہ ایک طرف مطلب ٹانگ پر بیٹھیں گی جسے لیفٹ والی پر، اور دونوں پیر جو ہیں وہ پیچھے سے اس طرف نکالیں گی، تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ ان کے پنجے نہیں مڑ سکتے ہیں، تو وہ خواتین اسی طرح کریں، اسی میں انشاءاللہ ان کو ثواب حاصل ہوگا۔ اور کپڑوں کو موڑنا اور بالوں کو موڑنے کا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ مردوں سے خطاب ہے، کپڑے نہ موڑیں، یعنی اس انداز سے نہ موڑیں کہ جس انداز سے موڑ کر پبلک کے سامنے جانے میں انسان شرم و عار محسوس کرے اور دیکھنے والے اس کو برا کہیں، معیوب سمجھے، عیب دار سمجھے۔ تو جب ایسی حالت میں پبلک کے سامنے جانا، عام لوگوں کے سامنے جانا انسان پسند نہیں کرتا اور اس میں شرم محسوس کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بدرجہ اولا ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ اس کے لائق ہے کہ اس سے شرم و حیا کی جائے۔ بالوں کو موڑنے کا بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ خواتین اس میں مخاطب نہیں ہیں، بہنیں جوڑا پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں، یہ جاہلانہ خیال ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جوڑا باندھ کے نماز نہیں ہوتی، یہ مرد کے لیے ہے کہ مرد اگر بال بڑے ہیں اور اس کو سمیٹ کے اس طرح جوڑا ٹائپ بنا لیتا ہے تو نماز پڑھے تو یہ منع کیا گیا، اور اس کی وجہ میں نے یہ بتائی آپ کو کہ اکابری نے لکھا ہے کہ مرد کو کندھوں تک زیادہ سے زیادہ بال رکھنے کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے نہیں، چاہے کوئی پیر ہو چاہے فقیر ہو۔ یاد رکھیں شریعت ہمارے آقا کی ہے، پیر فقیر کی نہیں ہے،
معذرت کے ساتھ کہ بعض جو پیر فقیر ہوتے ہیں وہ اتنی لمبی زلفیں رکھتے ہیں جو کندھے سے بھی نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں، اس کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی حرام کے نزدیک اور پیر بنے ہوئے ہیں وہ، اور لوگوں کو پیر کا مطلب کیا ہے؟ مرشد، اور مرشد کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا۔ تو یہ کیسی رہنمائی ہے کہ خلاف سنت خود کام کرے انسان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کندھے سے نیچے بال نہیں رکھے ہیں، اور مکروہ تحریمی اس لیے قرار دیا گیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے، اور جہاں لعنت کی وعید آ جائے وہاں حکم سخت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے کندھے تک بال رکھے، اس سے نیچے نہیں۔ اس کا معلوم یہ ہوا کہ کندھے سے نیچے اگر رکھیں گے تو پھر مردوں کی عورتوں کی مشابہت ہو جائے گی اور یہ مکروہ تحریمی میں داخل ہو جائے گا، اس لیے مرد کندھے تک رکھے گا۔ اب جب وہ سجدے میں جائے گا تو اکابرین نے لکھا ہے کہ سرکار نے اس لیے بال موڑنے سے منع کیا مرد کو کہ پیشانی بھی سجدے میں ہو اور بال بھی سائڈ سے لٹک کر اگر گرتے ہیں تو وہ بھی سجدہ کریں، تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ باقی خواتین کو تو ویسے ہی بال چھپانے کا حکم ہے، تو اگر وہ جوڑا بنائیں گے تو اور بلکہ بال سمٹ جائیں گے اور ان کے کھلنے اور نظر آنے کا اندیشہ اور ختم ہو جائے گا، لہٰذا ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو عقل سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یا سطحی قسم کی ایک حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ایسی اگر آپ فیس بک وغیرہ پر کسی کا کوئی پوسٹر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں جس میں اس نے حدیث تو صحیح لکھی ہوتی ہے لیکن نتیجے اپنے پاس سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اور ہماری عوام جو ہے وہ بعض اوقات علماء تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے، اس قسم کے جاہل لوگوں تک رسائی ہوتی ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈالنے والا کوئی بہت بڑا عالم ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگلا باب دیکھیں کہ باب لا یکف ثوبہ فی الصلاۃ، نمازی نماز میں اپنے کپڑے کو نہ موڑے، اس کا باب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، نہ بالوں کو موڑوں اور نہ کپڑوں کو۔ حدیث کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب التسبیح، یعنی سجدے میں تسبیح پڑھنے کا باب، والدعاء فی السجود، اور سجود میں دعا کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 817 ہے، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے، برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی سبحانک اللہم، اے اللہ تعالیٰ تجھے پاکی حاصل ہے، اور تیری حمد کے ساتھ، اے اللہ، یعنی اور تیری حمد کے ساتھ اے اللہ تو میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا، استغفار کرنے کا حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے حکم پر اس طرح رکوع میں اور سجود میں مطلب عمل کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے گزر چکی ہے، ہم نے آپ کو سمجھایا کہ نفل رکوع ہو، نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے رکوع میں سجود میں یہ پڑھیں، زیادہ افضل اور اولیٰ ہے، اور اکیلا آدمی اگر فرائض میں بھی کبھی کبھار پڑھ لے تو گنجائش ہے، لیکن امام حضرات کو ذرا تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر منقول و معثور دعائیں ہیں بھی تو اسے رکوع سجود وغیرہ میں نہ پڑھیں، کیونکہ طوالت ہوگی اور اکثر ان چیزوں کی عادت رائج نہیں ہے، لوگ پریشان ہوں گے، کیونکہ پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیدھے بھی نہیں کھڑے ہو پاتے ضعف کی وجہ سے، اب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جلدی سے اڑ جائے۔ اب امام صاحب نے بحر عقیدت میں اور خوب استغراق کے عالم میں لمبا سجدہ کیا، ان کے لیے بیچاروں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے امام حضرات کو اپنے ماقبل کھڑے ہوئے سب سے زیادہ اس شخص کا خیال کرنا چاہیے جو سب سے کمزور ترین اور سب سے زیادہ مصروف ترین ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ مارکیٹ کی مسجدیں ہوتی ہیں، اگر اس میں طوالت کے ساتھ نماز پڑھائی جائے تو پھر بعض اوقات پیچھے کھڑے ہوئے نمازی کو وحشت پیدا ہو سکتی ہے، یار گاہک ہے، اس وقت رش کا ٹائم ہے اور امام صاحب لمبی کر رہے ہیں، تو بہت یہ نہیں کہ اس کی رعایت کر کے نماز بہت ہی مختصر کر دی جائے، لیکن بہت ہی مختصر نہیں، لیکن اگر اس کی رعایت کر کے تھوڑی نارمل نماز پڑھا دی جائے، بہت زیادہ اس میں طوالت نہ رکھی جائے، اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ شخص بدظن ہو جائے
اور نماز جماعت میں آنا ہی چھوڑ دے کہ نہیں یار امام صاحب بہت لمبا ٹائم لیتے ہیں، میں دکان پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اس وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کوئی آبجیکشن کریں یا کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھئی اس کا مطلب ہوا کہ نماز میں ایک عام شخص کی رعایت کر لی گئی، یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اور یہ حدیث گزر چکی ہے، ہم اس پہ تبصرہ کر چکے ہیں کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ بعض اوقات میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو طویل کروں، پھر مدینے کے کسی گھر میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اس کی ماں کی قلب کی بے قراری اور بے چینی کو محسوس کرتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اب آپ سے جو اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں کسی کے، یا بعض فوراً کمنٹس پاس کر دیتے ہیں یہ کیا بات کہہ دی بھائی، ایک آدمی کی رعایت نماز میں؟ اب ہم کوشچن کرتے ہیں، بتائیے کہ ایک عورت کی رعایت نماز میں سرکار کریں وہ ٹھیک، اور ان کے غلام ایک آدمی کی رعایت کرنے کے بارے میں اگر تلقین کرے یہ ناجائز ہو جائے؟ تو ایسے افراد کے جو قرآن یا حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں، جنہوں نے نہ دین پڑھا ہے نہ کچھ ان کو اصول فقہ وغیرہ آتے ہیں، ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ناراض ہوئے بغیر جتنی حد ہے انسان وہاں تک آگے بڑھے۔ آپ اگر کسی یورپ کنٹری میں رہتے ہیں، کسی اونچی پوسٹ پر ہیں، آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اس سے دین نہیں خریدا جا سکتا، دین حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، تعلم سے آتا ہے۔ تعلم من سیکھنا، تعلیم مانے سکھانا، سیکھنے سکھانے سے علم آتا ہے، نہ یہ کہ آپ اگر باہر کے ملک میں شفٹ ہو گئے تو آپ کو ایک دم علم آ جائے گا سارا، اور اسی طرح اگر آپ اونچی پوسٹ پر آ گئے تو سارا علم حاصل ہو جائے گا، اسی طرح اگر آپ کو کوئی بڑا منصب مل گیا ہے تو ایک دم آپ کو علوم آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے بعض افراد، ہر ایک نہیں، میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، اتنے خوبصورت اچھی فیملیز ہیں، اتنے اچھے ذہن کے لوگ ہیں، اعلیٰ مناصب پر فائز ہونے کے باوجود عاجزی انکساری کا عالم یہ ہے کہ بڑوں کی بات بھی سنتے ہیں، علماء کی بات سنتے ہیں اور سب کچھ۔ لیکن میں ان کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو ان امور کو حاصل کرنے کے بعد کہ افرادی قوت زیادہ ہو گئی، مالی ترقی ہو گئی، منصب حاصل ہو گیا، کسی ایسے علاقے میں شفٹ ہو گئے ہیں کہ جو علاقہ پوش علاقہ کہلاتا ہے، یا وہاں پر چنیدہ لوگ رہتے ہیں، چنے ہوئے VIP رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو دین نہیں آ جائے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پھر وہ اس قسم کے لوگ ذرا جرأت مند ہوتے ہیں، مجھے تو ایسے بہت زیادہ ٹکراتے رہتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی بات بتاتے ہیں، شرعی مسئلہ معلوم کریں گے، شرعی مسئلہ بتا دیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہم سے کیوں پوچھا؟ اسی لیے پوچھا کہ آپ کو ہم پر اعتماد ہوگا کہ بھئی ایک عالم ہے، ایک مفتی ہیں، قرآن و حدیث سے مسئلہ بتائیں گے۔ اس کے بعد جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو یہ بیان کیا لیکن میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب مفتی ہونے کے باوجود آپ کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک ہماری پہنچ گئی ہے، یا شاید آپ غافل سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے سوچے سمجھے بغیر لکھ دیا تو ان کو یاد کرواؤ کہ اس کی دلیل کہاں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کمنٹس پاس کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے، احتیاط کریں۔ اس پہ مزید کلام کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔